افغانستان پر روسی الغار نے لاکھوں افغان باشندوں کی طرح عبدالرحمان کو بھی پناہ گزین بنا دیا۔ وہ بہت چھوٹی عمر میں اپنے والدین کے ساتھ پاکستان آئے اور ثوابی مہاجر کیمپ میں پناہ لی۔ 40 سال بعد آج وہ نہ صرف قالین بافی کا کاروبار کامیابی سے چلا رہے ہیں بلکہ کئی سو افغان مہاجر کو قالین بافی کا فن سکھا چکے ہیں۔ یہ لوگ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اپنی قالین بنا رہی ہے، اپنا روزی روٹی خود کما کر کھا رہی ہے۔ مجھے اس میں بہت زیادہ خوشی ہے کہ باہر جا کر ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین UNHCR کے مطابق پاکستان میں تقریباً 14 لاکھ رجسٹرڈ افغان مہاجرین ہیں۔ افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والوں کی تعداد تقریباً 9 لاکھ ہے، جبکہ تقریباً 8 لاکھ بغیر کسی دستاویز کے پاکستان میں رہائش پذیر ہیں۔ ضلع اٹک میں ایک اندازے کے مطابق 10,000 سے زائد افغان مہاجرین قالین بافی کی صنعت سے وابستہ ہیں۔ ہاتھ سے قالین بنانا ایک مشکل اور محنت طلب کام ہے۔ یہ قالین لاکھوں روپے میں فروخت ہوتے ہیں، مگر انہیں بنانے والے کاریگروں کی جیب میں چند ہزار روپے ہی آتے ہیں۔ ہم اس کے ذریعے ماہانہ تقریباً 20,000 روپے کماتے ہیں، اگرچہ صحت کے لیے تھوڑا نقصان دہ ہے، لیکن اسی سے ہم اپنی روزی روٹی چلاتے ہیں۔ ہمارے پاس اس کام کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ افغان مہاجرین کی نئی نسل کا مستقبل بہتر ہو، اس کے لیے عبدالرحمان اٹک شہر میں لڑکیوں کے 4 اسکول قائم کر چکے ہیں۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، اس لیے میں بننا چاہتی ہوں کہ وہ میرے پاس آئے، میں ان کی اچھی طرح علاج کر سکتی ہوں۔ عبدالرحمان کی اپنی بیٹی سلیمہ نے اسی اسکول سے تعلیم حاصل کی اور آج ڈاکٹر بن چکی ہیں۔ یہاں پہ جو خواتین میرے پاس آتی ہیں ان کو بیسیکلی سب سے زیادہ تعلیم کی کمی، آگاہی، شعور نہیں ہے، اور اس کے علاوہ لینگویج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن سب سے زیادہ جو مین ایشو ہے وہ اپنی بیماریاں نہیں بتا پاتی۔ عبدالرحمان کی کوشش ہے کہ افغان مہاجرین کے علاوہ غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کو بھی قالین بنانا سکھائیں۔ میرا جو خواہش ہے کہ یہ مستقبل میں بھی یہ کام کو بڑھانے کا، اور میرا یہ سوچ بھی ہے کہ پاکستانیوں کو بھی اس کام میں لانے کے لیے وہ بھی جو ہے نا، ابھی ہم بات چیت کس سے چلا رہی ہے، تو اس کا وصیت کرنے کے لیے ہم سوچ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ کام ہو۔ کرونا وائرس کی وبا کے باعث پابندیوں سے عبدالرحمان کے کاروبار پر بھی برا اثر پڑا ہے، مگر انہیں حالات میں بہتری کی امید ہے۔ وہی امید جس نے ایک افغان مہاجر بچے کو بے سر و سامانے کی زندگی سے نکلنے میں مدد دی اور دوسروں کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی راہ دکھانے کا جذبہ دیا۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اٹک۔